بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی جانب سے آج ایک ایسی شخصیت کا تعزیتی ریفرنس ہے جن کے متعلق یہ سوچنا، یہ کہنا کہ وہ ہم میں نہیں، بہت ہی دشوار اور ناقابل یقین ہے۔ ڈاکٹر محمد فیاض مرحوم، جو کہ چیئرپرسن تھے ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے، ہمارے بہت ہی اچھے دوست، بہت اچھے کولیگ، ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے ہیں جہاں پر جانا ہم سب کا طے ہے۔ شاید ان کا بلاوا جلد آ گیا۔ تعزیتی ریفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد فیاض نے 28 فروری 2020 میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں جوائن کیا۔ انہوں نے بہت سارے انیشیٹو لیے جن میں پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز کا آغاز، ایم بی اے ریگولر اور سیلف سپورٹ کا آغاز، بی بی اے سیلف سپورٹ، جرنل آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز شامل ہیں۔ ان کی باوقار، پرہمت اور عزم و حوصلے والی شخصیت سے ہم سب کی بہت سی دلکش یادیں وابستہ ہیں، اور آج اس تعزیتی ریفرنس میں ہم ان یادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو اس میں شامل کریں گے، اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد فیاض مرحوم کی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انچارج ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز ڈاکٹر فوزیہ اشفاق کو
کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum. On behalf of Department of Management Sciences and Department of Public Administration, I extend my deepest condolence to the family of Dr. Mohammad Fayaz. ان کا اس طرح اچانک چلے جانا ہمارے لیے بھی ناقابل تلافی نقصان ہے. 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے جس طرح بھرپور محنت اور لگن سے ڈپارٹمنٹ کو اپلفٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا وہ ایکسیپشنل ہے. ہم سب گواہ ہیں کہ وہ کس طرح سے ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ ڈپارٹمنٹ کو فیس آف دا یونیورسٹی بنائیں. ان کا انرجی لیول، ان کا محنت کرنے کا جذبہ ایکسیپشنل تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو وہی جانتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے بہاف پہ میں ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو یہ ایشور کرانا چاہتی ہوں کہ آج کل یا کبھی بھی اگر ہم میں سے کسی فیکلٹی ممبر ان کے لیے کسی بھی اسسٹنس کا باعث بن سکے تو یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. بہت شکریہ. اس کارزار دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ایسے ہی ڈاکٹر محمد فیاض ہم سے رخصت ہوئے اور ہم سب کو سوگوار کر گئے. اس مجلس میں ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بڑے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے بچے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے رنج و الم میں ہم یعنی اس جامعہ، اس یونیورسٹی کے لوگ برابر کے شریک ہیں. یہ دکھ ہم سب کا سانجھا ہے. ان در و دیوار میں ان کی خوشبو رچی بسی ہے. وہ اپنے کام میں نہایت ہی دیانتدار تھے. وہ اپنی شرافت سے ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے اور وہ قدم قدم پہ ہمیں یاد آئیں گے. ڈاکٹر محمد فیاض مرحوم کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر محمد افضل، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت ہے کہ میں پوری بات نہ کر پاؤں. ڈاکٹر فیاض میرے نزدیک ایک عہد کا نام تھا، اور میرا ان کے ساتھ جو پہلا تعارف ہوا UET میں، مجھے وہاں کے ڈین کی کال آتی ہے غلام عباس صاحب کی، ڈاکٹر صاحب نو نہیں. میں نے کہا جی خیریت ہے، اور ان کے ساتھ کوئی تعارف بھی نہیں تھا. ڈاکٹر عتیق صاحب کے وہ استاد محترم تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے فلاں کورس جو ہے یہ ہمارے ویکینڈ پروگرام پہ ٹیچ کرنا ہے. تو میں نے ہاں کر دی، اور جب میں ٹیچ کرنے گیا تو وہ سنڈے کو 6 کریڈٹ آور کی کلاس تھی. تو میں نے ان سے کہا جی کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار می to teach 6 credit hour class consecutively. تو دین انہوں نے ڈاکٹر فیاض کو اپنے آفس میں بلایا، تو وہاں ان کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا. اور جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہمیشہ جو ہے جیسے یہاں پہ تھے اس سے بھی بڑھ کے وہاں انہوں نے سرو کیا، احترام کیا، پروٹوکول دیا. اور جب UET میں کانفرنس تھی تو میں نے ان کی کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
بہت ہی سکسیزفل کانفرنس تھی UET میں. تو میں نے ان سے ایک میٹنگ کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ UET آپ کے لیے نہیں ہے, وہاں ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے, تو آپ کسی جنرل یونیورسٹی کی طرف آئیں. دین انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا, ان کی سلیکشن ہوئی. پھر آپ سبھی نے دیکھا کہ انہوں نے دن رات جو ہے یونیورسٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اور بہت ہی سبمسو وے میں, ہمبل وے میں یہاں کنٹریبیوٹ کیا. یہ میں بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایم ایس ایم فل اور PhD مینجمنٹ سائنس جو ہے یہ پروگرام ہالٹ ہوا تھا ان 2017. تو اب یہ ہالٹڈ نہیں ہے, یہ ان ہالٹڈ ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے, اور ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم میں ہیں. کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جب انہوں نے میرے سے رابطہ نہیں کیا, میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. تو دل کو لگ نہیں رہا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی اور یہ یونیورسٹی بھی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھے گی. میں اس موقع پہ آنریبل وائس چانسلر صاحبہ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے نام پہ اگر کوئی بلڈنگ جو ہے منسوب کر دی جائے. جیسے ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں میں اس لائبریری کا انچارج رہا ہوں. ہماری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں HEC کی, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اعظم اورکزئی. تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں جو لائبریری ہے وہ آج بھی ان کے نام سے منسوب ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے, اور ڈاکٹر صاحب کی جو یہاں کنٹریبیوشن ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے, اور اس فورم پہ بھی آپ کو یہ ریئلائز کرواتا ہوں کہ یہاں ایک ڈاکٹر نہیں گیا, ڈاکٹر فیاض نہیں گیا ہے. یہاں جتنے بھی یہ میل ممبر ہیں یہ سارے ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں. ہم کل بھی ان کا احترام کرتے تھے, ہم آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کا احترام کریں گے. جب کبھی بھی یہاں بھی کہیں ہماری ضرورت ہو آپ ہمیں آواز دیں, انشاءاللہ ہم آپ کی آواز پہ لبا کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر محمد فیاض مرحوم نہایت ہی عمدہ کردار کے مالک تھے. استاد بے شک محسن انسانیت ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کے بھی اگر میں بات کہوں کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ حافظ قرآن بھی تھے, اور حاضرین محفل آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. ہمارے ساتھ ان کے ایک دوست ڈاکٹر رب نواز ایسوسیٹ پروفیسر ہیلے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی یاد, کوئی لمحہ جو ان کے ساتھ گزرا ہو, کوئی یادگار لمحہ جو ہے جو آپ حاضرین محفل سے شیئر کرنا چاہیں, پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد فیاض ایک نفیس دوست, بہت اچھے بھائی, اور ایک بہت کمپیٹنٹ کولیگ. اگر میں بات کروں ڈاکٹر فیاض کی ایز اے فرینڈ, تو ہی واز دی مور دین بردر. اتنا ان کے ساتھ کلوز ریلیشن کہ ہمارا کھانا پینا ایک ہی جگہ پہ ہوتا تھا. UET میں وی اسپینڈ 6 years ٹوگیدر. جب میں نے UET چھوڑی اور اس کے بعد میں UCP میں گیا, تو پہلی جمعے کی نماز جب میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار میرے دوست مجھ سے چھوٹ گئے ہیں, بچھڑ گئے ہیں. تو ایک اتنی ایسوسیشن تھی, کلوزنس تھی کہ جمعے کی نماز بھی ہم اکٹھے پڑھتے تھے اور کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے, اور ہماری ریسرچ آرٹیکلز, ہماری ٹیچنگ, ہماری ایکٹیویٹیز
ٹریننگ ورک شاپس، انٹرنیشنل کانفرنس، یہ ساری چیزیں ہم مل کے کرتے تھے۔ اگر ان کو ایز اے لیڈر میں دیکھوں تو ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان پہ چل کے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح جب میں نے یو ای ٹی کے بعد میں یو سی پی گیا، پھر میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں نے ایز اے چیئر پرسن یو ای بزنس اسکول جوائن کیا، تو ہم نے وہاں ایک ایم فل مینجمنٹ سائنس پروگرام سٹارٹ کروانا تھا۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، ڈاکٹر صاحب آپ نے آلریڈی شروع کروایا تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ تو انہوں نے سٹارٹ سے اینڈ تک ساری گائیڈنس پرووائڈ کی، اور آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے ان کو این او سی بھی مل گیا، اور اس فال سیمیسٹر میں ایم ایس مینجمنٹ سائنس کا جو پروگرام ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن سٹارٹ کروانے جا رہے ہیں، اور کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر فیاض کو جاتا ہے۔ نہ صرف اس یونیورسٹی بلکہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ ایون کہ آپ نے ان کی گاڑی دیکھی ہوگی پنک کلر کی، یہ بھی ہم نے اکٹھے ایک ہی جگہ جا کے اس کو خریدا تھا، اور جیسے ہی گاڑی ہم نے خریدی تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو سامنے ہی جے روڈ پہ چاشنی کا وہ ایک آؤٹ لیٹ تھا، تو اس پہ ہم نے فرنی کھائی۔ اب جو فرنی ہے اس کی کوانٹٹی بالکل ایسی ہی تھی جس طرح لیز جو ہے، لیز کے پیکٹ میں چپس تو کم ہوتی ہے، ہوا زیادہ بھری ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی پیکنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے، چاشنی والوں کا برانڈ ہے ایک اچھا، لیکن اس میں فرنی کم تھی۔ تو اس پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی چلتے ہیں تو آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو پھر جب تک انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تو وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ یعنی اتنے ہمدرد، اتنے شفیق اور اتنے دوست صفت انسان تھے کہ دوسروں کو خوش کر کے اس میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں 6 سال۔ جب میں قازقستان تھا اور میری ٹریولنگ تھی، میں واپس آ رہا تھا، مجھے رستے میں پتہ لگا ڈاکٹر فیاض کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو چونکہ میں نے اپنی فیملی سے بھی ذکر کیا ہوا تھا، اتنا ٹائم گزرا تھا، تو میری مسز، سارے لوگ جانتے تھے ڈاکٹر فیاض کو۔ تو میں نے گھر کمیونیکیشن چل رہی تھی، میں نے اپنی مسز کو نہیں بتایا کہ ڈاکٹر فیاض کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ رات کا ٹائم ہے، شاید وہ سو نہ پائے، لیکن چونکہ ان کی کزن تھی، اس کے تھرو ان کو پتہ لگ چکا ہوا تھا پہلے سے، تو انہوں نے مجھ سے ذکر نہیں کیا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے میں ڈیورنگ ٹریولنگ میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا۔ تو جب میں پہنچا ہوں تو پھر میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا مجھے پہلے سے پتہ تھا، میں نے بھی بتایا کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ڈاکٹر فیاض کی جو فوٹو چل رہی ہے اس پہ، آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی ایز اے لیڈر، اگر ہم دیکھیں ان کو، تو جتنے انہوں نے ایونٹس کروائے ہیں، باقی جتنی ان کی ٹیم ہے ان کو وہ آگے کرتے تھے، خود ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور کریڈٹ جو ہے وہ مطلب کہ ساری ٹیم کو دیتے تھے، اور ایز اے لیڈر اپنی ساری ٹیم کو وہ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ تو کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کام نہیں کرتے لیکن ٹیم کا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں، لیکن یہ ان میں صفت تھی، کوالٹی تھی کہ کام خود کرتے تھے اور کریڈٹ جو ہے وہ ٹیم کو دیتے تھے۔ تو ان میں بہت ساری کوالٹیز تھی۔ ابھی ان فوٹوگراف سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے ان کو دیکھ کے، کہ میں ایک ایونٹ پہ گیا اور ایک ورک شاپ تھی، ٹریننگ ورک شاپ، اس میں میری فیملی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، مسز بھی تھی۔ تو میری جیسے ہی تصویر سامنے آئی نا، تو میری بیٹی نے کہا کہ اپنی ماں سے کہا کہ دیکھیں وہ پاپا کی تصویر ہے۔ تو اس ٹائم پہ پھر میری جو مسز تھی ان کے الفاظ تھے کہ ہاں یہ پاپا ہیں آپ کے۔ تو میں ان کے جذبات سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ان کے بچے یہ کہیں کہ یہ پاپا ہیں تو پاپا کہاں ہیں، تو ان کی فیلنگز، ان کے جذبات، تو اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ہم سب لوگ دعا گو ہیں۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ضرور ان کو یاد رکھیں۔ ان کا آخری میسج میرے پاس آیا، وائس میسج 10 دسمبر کو، میرے پاس آج بھی سیو ہے، اور ان کے الفاظ کیا تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں داتا دربار آیا ہوں تو آپ کے لیے دعا ہے۔ ایک سیلفی انہوں نے بھیجی، اور مسجد کی پیچھے مسجد تھی داتا دربار کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی بات ہے، تو میرا بھی سلام عرض کر دیں۔ تو آگے سے ان کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر صاحب سلام میں نے کہہ دیا،
اور بڑے پیارے الفاظ تھے جن الفاظ میں انہوں نے وہ بات مجھ سے کی. تو جب وہ دوسروں کو جب ان کو دعا کا موقع ملتا تھا تو دوسرے لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی دعا کیا کریں ان کو ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. ڈاکٹر محمد فیاض ہماری دعاؤں میں ہر وقت موجود ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کو اعلیٰ علیین نصیب فرمائے. اور ظاہر ہے ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا دکھ ہے, ہمارے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ان کے خاندان کے دکھ کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, اس کا مداوع بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ان کے غم کی شدت کو کم کر سکتی ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے, اور ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, ان کے چھوٹے بھائی ہیں. میں ان کے بڑے بھائی انجینئر محمد طفیل صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر صاحب کے تمام کولیگ, محترمہ وائس چانسلر صاحبہ, پروفیسر صاحبان, تمام سٹاف ممبران, ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے اس ایونٹ کا انتظام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو لاس ہے وہ جیسے آپ سب دوست فیل کر رہے ہیں, ہمارے لیے شدت پتہ نہیں کتنی ہوگی, الفاظ میں برداشت بتائی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ صبر دے گا. وقت کا مرہم ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کو کور کر لیتا ہے. بڑی خوبیوں والے آدمی تھے, فیملی کے لیے وہ بائنڈنگ فورس تھے, سب بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. بس آپ سب شفقت بے فاس سے ہی ہے, جب سے فوت ہوئے ہیں نا اس دن سے لے کے آج تک بڑی محبت سے سب کولیگ کا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے. اور اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. حافظ قرآن تھے, مصلی وغیرہ بھی سنائے تھے انہوں نے مسجد میں. پروردگار ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ذمہ داری پوری کروائے, ان کی مسز سے وہ ذمہ داری پوری کروائے اور ان کو حافظ صاحب جیسا ہی اچھا بنائے. دعاؤں کے ساتھ میں مشکور ہوں سب دوستوں کا, مہربانوں کا. اللہ حافظ. کوئی بھی کسی کا کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتا. خواتین و حضرات, البتہ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے. وقت ہی ایسا ایک مرہم ہے جو زخموں کو مندمل کرتا ہے. آخر میں محترمہ وائس چانسلر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام ڈاکٹر فیاض کے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, ان کی بیگم, ان کے بچے, ہمارے ڈین, ڈائریکٹرز, ٹیچر, اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. بڑا مشکل سا مرحلہ ہے, اس پر کچھ کہنا. بہت سارے کلیگس نے اور ان کی فیملی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یقیناً ایک اتنے خوبصورت انسان اور ایک اتنے اچھے کلیگ کے لیے کچھ بھی کہنا بہت مشکل کام ہے. میرے لیے خاص طور پہ ویسے تو میں ظاہر ہے آپ کے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر فیاض ان لوگوں میں سے تھے, وہ بھی اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو میں نے خود سلیکشن بورڈ میں ان کی اپوائنٹمنٹ کی. تو وہ جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا وہ ہوتا ہے دے آر یور چوائس, تو ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ لوگ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو نہایت خوشی ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے کہ یو میڈ دی رائٹ ڈیسیژن.
ڈاکٹر فیاض یقیناً ان لوگوں میں سے تھے جن پر بلا شبہ کوئی بھی ہیڈ بے تحاشا فخر کر سکتا. یقیناً فیملی کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی وہ ایک فیملی کی طرح تھی. جیسے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے ذکر کیا، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کا بے تحاشا کنٹریبیوشن تھا، لیکن وہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں تھے بلکہ یونیورسٹی لیول پر ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا. اور خاص طور پہ ظاہر ہے میرے جیسے ہیڈ کو جب کوئی بندہ لگتا ہے کہ کام کرنے والا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، پازیٹیو ہے، تو وہ پھر شاید اس پر ضرورت سے زیادہ بھی کبھی بوجھ ڈال دیتے ہیں، ہر کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں. اور یہی ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن ان کو جو بھی ذمہ داری دی گئی انہوں نے بہت خوشی سے قبول کی اور احسن طریقے سے انجام دی. اور اسی وجہ سے وہ کئی کمیٹیز میں تھے، چاہے وہ پرچیز کا معاملہ ہو یا کنوکیشن ہو. ہی واز آلویز ایکٹیو، اور ہمیشہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. ایک چھوٹی سی بات جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا. ان 3 سالوں میں میں نے ان کے منہ سے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، اور نہ ہی میں نے کسی دوسرے بندے سے ان کے بارے میں کوئی خلاف. ایسا بہت کم ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں، تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کسی سے شکایت ہوتی ہے یا کسی دوسرے کو آپ سے شکایت ہوتی ہے. لیکن وہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے منہ سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں شکایت نہیں سنی، اور نہ ہی کسی سے میں نے ان کے بارے میں کوئی شکایت سنی. ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی ہر ایک کے ساتھ مل کے بڑے اچھے طریقے سے کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کمیٹی میں ڈال دیں، سب کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوتے تھے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کسی بندے کی. اور ان کے اسی پوٹینشیل کو سمجھتے ہوئے انفیکٹ 2020 میں فیبرری میں جیسے بتایا گیا انہوں نے ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے جوائن کیا. اور بھی کئی فیکلٹی ممبرز تھے جنہوں نے جو ایسوسیٹ ہوئے اس سلیکشن بورڈ میں، لیکن ہی واز دی اونلی ون جن کے لیے مجھے خود محسوس ہوا کہ ان کے لیے پروفیسر کی پوزیشن ایڈورٹائز کی جائے. کیونکہ باقی بھی بہت سارے ایسوسیٹ تھے جو کوالیفائی کرتے تھے اور میرے پاس آ کے انہوں نے اظہار بھی کیا اس خواہش کا، لیکن میں نے سب کو یہی کہا کہ ابھی آپ پروبیشن پیریڈ پہ ہو، جب آپ کی پروبیشن کمپلیٹ ہوگی تو پھر آپ کے لیے پوسٹ ایڈورٹائز کی جائے گی. ہی واز دی اونلی ایسوسیٹ پروفیسر امنگ سو مینی ہو ور سلیکٹڈ ان 2020 سلیکشن بورڈس کہ جن کے لیے میں نے پروفیسر کی پوزیشن ایڈورٹائز کی. اور وہ اس پہ بہت ظاہر ہے خوش تھے، لیکن قسمت کو یہی منظور تھا کہ ہمارے پروسیجر میں تھوڑا سا ٹائم لگا، جیسا کہ سرکاری اداروں میں عموماً ہوتا ہے. اور جس دن ان کو انٹرویو کا لیٹر ملا، میرا خیال ہے بدھ کا دن تھا، جمعرات کو صبح میرے پاس آئے بڑا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اینڈ ہی واز سو ہیپی کہ نیکسٹ وینسڈے کو ان کا انٹرویو ہونا تھا، اور اسی سیٹرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات کو ان کی وفات ہو گئی. جتنی زیادہ انہیں اتنے کم عرصے میں لیس دین 3 ایئرس، اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ کنٹریبیوشن کسی بھی ادارے میں کسی شخص کا میں نے کم از کم اپنی پروفیشنل لائف میں شاید ہی کسی اور شخص کا دیکھا ہو. ایسے لگتا ہے جیسے ان کو خود ہی پتہ تھا اور انہیں جلدی تھی کہ جلدی جلدی کام کرنے کی. مجھے اکثر کہتے بھی تھے کہ میڈم آپ میری تعریف کرتی ہیں نا، میرا خون اور بڑھ جاتا ہے اور میں اور بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہوں. اور میں اکثر ان کو کہتی تھی کہ اب تو میں نے آپ کی زیادہ تعریف کرنا چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ میں ہر وقت آپ سب کے سامنے آپ کی تعریف کرتی ہوں تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میں ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتی رہتی ہوں. لیکن وہ تھے ہی تعریف کے لائق، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی فیملی کا تو یقیناً چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ینگ بیوہ ہیں اور بھائی ہیں اور باقی فیملی، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا لاس ہے، ایک امتحان بھی ہے. اللہ میاں ان کو ہمت دے اس سارے مشکل وقت سے صبر میں برداشت کرنے کی،
کیونکہ اللہ میاں جب کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو یقیناً اس سے مشکل امتحان سے گزرنے کی ہمت بھی خود ہی دیتا ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہر شخص کا جس کو کہتے ہیں ٹائم پلیس اینڈ پاز از فکسڈ، کہاں کس نے کیسے جانا ہے وہ مقرر ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہماری دعا ہے ان کی فیملی کے لیے، اور جیسے میں نے کہا ان کی فیملی کے لیے جو لاس ہے سو ہے لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کلیگس کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو اور ہر ان کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کو ان کے لیے دعا، صدقہ، خیرات اور جو بھی اس اسٹیج پہ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یقیناً ان کے درجات بہت بہت بلند کرے۔ میں اس ادارے کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے اور ذاتی حیثیت سے ان کی فیملی کی بے تحاشا مشکور ہوں، وہ آج ہمارے ساتھ تشریف لائے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے اور ہمیں اپنے احساسات کنوے کرنے کے لیے۔ ڈین صاحب نے ایک سجیشن دی ہے، بہت شاندار ہے۔ میں یقیناً چاہوں گی کہ مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ خود یہ پرپوزل جو بھی وہ مناسب سمجھیں اپنی کوئی لائبریری یا کوئی اور جس کو وہ ان کے نام پہ کرنا چاہیں تو اس کی وہ فارملی ہماری نیکسٹ ایکیڈیمک کونسل میں اس کو پلیس کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو فارملی ان کے نام سے منسوب کر دیں گے۔ یہ ایک ہمبل سا کنٹریبیوشن ہوگا ہماری طرف سے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم سے ممکن ہو سکا اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ان کی فیملی کے لیے وہ ہم کرنے کے لیے یقیناً پوری کوشش کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا اور خاص طور پہ ان کی بیوہ، ان کے بھائیوں اور بچوں کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت دے اور ہماری ان کے لیے کی ہوئی دعائیں اور جو بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا اور آئندہ بھی جو ان کے لیے پڑھیں گے وہ قبول فرمائے، آمین۔ اپنے پیاروں کو کھو دینا نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ڈاکٹر محمد فیاض سمیت گزشتہ سال ہمارے بہت سارے دوست، کولیگز جن کے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان سب کے لیے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر زاہدہ شبنم صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر محمد فیاض سمیت سب کے لیے دعا کریں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں ان کا ربط ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 نیکیاں ایسی ہیں جو سے بعد ازاں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہتی ہیں، اور وہ 3 نیکیاں حدیث صحیح میں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ان کا جو علم ہے انہوں نے علم پھیلایا اور لوگوں کو فائدہ دیا، جب تک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں اضافہ کرتا رہے گا۔ دوسرا، ان کے اہل خانہ، ورثاء، دوست احباب جو ان کے لیے مالی صدقہ کریں گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، جو انہوں نے اپنی نیک اولاد چھوڑی جو ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہے تو اس دعا کا ثواب بھی انہیں ملتا رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ان کو تینوں طرح کا صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا۔ میں جب خاموش ہو جاؤں گی شروع میں تو آپ درود شریف پڑھیے گا، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں، اور جب میں اونچی دعا کروں گی تو پھر ہم سب مل کے کریں گے، وہ سارا اسی اجتماعی دعا کا حصہ ہوگا۔ اللہم صل علی انک حمید مجید۔
اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر لهم اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارحمهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم اللهم ارحمهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم واعف عنهم وعافهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنهم سيئاتهم وكفر عنا سيئاتنا اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اعذهم من عذاب القبر اللهم اعذهم من عذاب القبر اللهم اعذ امواتنا من عذاب القبر اللهم اعذ امواتنا من عذاب القبر وقهم من فتنة القبر واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واسكنهم فسيح الجنان يا رب العالمين اسكنهم فسيح الجنان يا رب العالمين ادخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين إنا نسألك يا رب العالمين نسألك لأمواتنا لإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم إنا نسألك لأمواتنا اللهم أدخلهم جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء اللهم اغفر لهم اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم یا اللہ ڈاکٹر فیاض صاحب ڈاکٹر آمنہ صاحبہ کی بہن بابر علی صاحب کے بھائی اور اللہ ہم سب کے جو وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو ان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہگار خطا کار کمزور انسان اللہ تم مہربان اللہ ہم کمزور انسان تو مہربان یا رب العالمین ہم غلطیاں کرنے والے تو معاف کرنے والا یا اللہ ہمارے اموات کو بھی معاف فرما یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما یا اللہ ہمارے اموات کو بھی معاف فرما یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کی غلطیاں دور کر دے ان کو قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ ان کو عافیت دے دینا اللہ ان کو قبر کے فتنوں سے بچا لینا اللہ تو آسانیاں دے دینا یا اللہ یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تیرے نبی نے بتایا جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم دعا کرنے والوں کے لیے دعا کر اللہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو فوت ہو جانے والوں کو یاد کر رہے ہیں ان کے لیے تیری جناب میں درخواست پیش کرتے ہیں یا اللہ ہم سب اکٹھے ہیں یا اللہ ہم سب مل کر ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں
یا اللہ ان کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی رفیع درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو دعائیں سننے والا ہے، ہماری دعائیں سن لے۔ یا اللہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی فیملیز کو جو دکھ پہنچا، جو صدمہ پہنچا، اس پہ جو انہوں نے صبر کیا، جو نقصان اٹھایا، یا اللہ اس کا اجر ان کو عطا کر دینا۔ یا اللہ ان کی فیملیز کو اس صبر پر اجر عطا کر دے۔ اللہ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دے۔ اللہ تو اپنی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل کر کے اس مشکل وقت میں ان کا مددگار ہو جا۔ یا اللہ ان کی فیملیز کا مددگار ہو جا۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کی بیوہ کا، ان کے بچوں کا، یا اللہ باقی اموات کے بچوں کا، اللہ یا رب العالمین تو ان بچوں کو احساس محرومی سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ محرومیوں سے بھی بچانا، احساس محرومی سے بھی بچانا۔ یا اللہ ان جانے والوں کے بعد ان کی اہل و اولاد کو فتنوں سے بچا لینا۔ اللہ ان کے حالات کی خرابی سے بچا لینا۔ یا اللہ ان کے حالات کی خرابی سے بچا لینا۔ اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لینا۔ اللہ ان کی اولادوں کو، ان کے ورثاء کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہماری غلطیاں بھی دور کر دیں، ان کے اہل خانہ کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ ہم اپنے تمام موجود لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ یا رب العالمین تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہماری خطائیں بھی معاف کر دے۔ اللہ اس رواں زندگی میں ہم بہت سی خطائیں کر لیتے ہیں، نہ سمجھی میں، اللہ بے شعوری میں۔ یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ ہمارا گناہ ہماری آخرت کو خراب نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لے جو ہماری آخرت کو خراب کرے، جو ہماری دنیا کو خراب کرے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے جانے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے فوت ہو جانے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہم اساتذہ، سارے اساتذہ، یا اللہ ہمیں قوم کا درد عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنے وطن کا درد عطا کر۔ یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح اچھے کام کرنے کی توفیق دے جیسے ہمارے جانے والوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ ان کے خیر کا ہمیں وارث بنا دے۔ یا اللہ ان کی اچھائیوں کو ہمیں وارث بنا دے۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کی اولاد کو ان کی خیر کا، ان کی اچھائیوں کا وارث بنا دے۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر دے دے۔ یا اللہ ان کو صبر دے دے۔ یا اللہ ان کو صبر دے دے۔ یا اللہ ان کے اس نقصان پر صبر کے اجر سے محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین ان کو آنے والے فتنوں محرومیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ اس یونیورسٹی پر، یا رب العالمین ہمارے ادارے پر، ہمارے ادارے کے بچوں پر، اساتذہ پر، یا اللہ ہمارے وطن پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین بڑے مشکل حالات ہیں۔ اللہ ان مشکل حالات کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہم پہ رحم کر دے۔ تو بڑی رحمت والا ہے۔ یا اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تو نے خود بتایا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال سے نہ پرکھ، اپنی رحمتوں سے ہم پہ رحمت کی نظر ڈال۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کے تمام اچھے کاموں کو یہاں اللہ مشکل بنیادوں پہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، ادارے کو، ان کے شعبے کو۔ اللہ ان کی اچھائیاں یہاں کے اساتذہ کو اپنے اندر بھرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے ادارے میں یا اللہ جو خرابیاں ہیں وہ دور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اچھائی کا منبع مرکز بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی کا منبع مرکز بنا دے۔ یا اللہ تو اس ادارے میں رحم نازل کر دے۔ اللہ یہاں کے لوگوں کو احساس ذوق دے اور ہم پازیٹیو کاموں پہ اپنی محنتیں خرچ کریں۔ یا رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی خیرات کی اجر ان کو عطا فرما۔ اللہ ان کے اچھے کاموں کا اجر ان کو عطا فرما۔ یا اللہ تمام فوت ہو جانے والوں کے اچھے کاموں کا اجر ان کو عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم۔
آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ.